اسلام آباد میں SCO سمٹ کے لیے فوج تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آرٹیکل 245 کے فوج 17 اکتوبر تک تعینات رہے گی۔ ذرائع کے مطابق آج رات 12 بجے سے اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی مکمل کر لی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات۔ احتجاج میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کردار سے متعلق قانونی جائزہ لیا گیا۔ صدر زرداری نے فیصل کریم کنڈی کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کر دی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج۔ بانی PTI کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو ڈی چوک سے گرفتار کر کے تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا۔ ڈی چوک اور فیض آباد پر پولیس اور کارکنان آمنے سامنے، پولیس کی شیلنگ۔ ریڈ زون سیل، شہر اقتدار آج بھی بند، سڑکیں سنسان، کنٹینرز کا بازار سجا دیا گیا۔ شہریوں کی آمد و رفت شدید متاثر، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، میٹرو بس معطل، موبائل فون سروس متاثر، تعلیمی اداروں میں چھٹی۔ وفاقی پولیس بھی الرٹ، راولپنڈی بھی مکمل سیل کر دیا گیا۔ فیض آباد میٹرو اسٹیشن کے قریب کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ۔ ڈی چوک سے 9 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ IG اور DIG آپریشن کا ڈی چوک پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، اہلکاروں کو ہدایات جاری کی۔ بڑی مضبوطی سے، اور ہمارا بڑا کلیئر سلوگن ہے کہ جو شرانگیزی کرتے ہیں، جو اس نیت سے آئیں گے کہ انہوں نے یہاں کے شہریوں کے لیے ایک اذیت کریٹ کرنی ہے، اور جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے سلوگن بڑا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فضائی دورہ۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹنے کی ہدایات۔ محسن نقوی نے کہا، کسی کو دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہریوں کی جان و املاک کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اگر احتجاج کر لیں، ان کا صوبہ ہے، وہاں پہ جتنے مرضی احتجاج کر لیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے KPK سے بندے لانے اور اسلام آباد پہ دعویٰ بولنا ہے، اس کی تو اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس ٹائم پہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اس کے بعد ایڈوانس ٹیمز آ رہی ہیں جو اپنے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے پہلے پہنچ رہی ہیں، تو ہمیں ہر صورت میں ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے۔ اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی، علی امین گنڈاپور نے پلان تبدیل کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ KP نے قیادت سے بھی مشورہ مانگ لیا۔ علی امین گنڈاپور رات کے وقت اسلام آباد کے حق میں نہیں ہے۔ فوج تعیناتی کے بعد کارکنوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی اس حوالے سے حکمت عملی بنائے گی۔ پنجاب کے 4 شہروں میں دفعہ 144 نافذ، رینجرز طلب۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک، سرگودھا میں احتجاج اور اجتماعات پر پابندی۔ لاہور میں دفعہ 144 لگانے کا اقدام چیلنج، متفرق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ آئین پاکستان شہریوں کو احتجاج کا حق دیتا ہے۔ کے صدر یہاں پہ تشریف لا رہے تھے، کس لیے؟ ملک کی ترقی کے لیے۔ کس لیے آ رہے تھے؟ سی پیک کرنے کے لیے۔ 20، 25، 30 بلین ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو سکے۔ کس نے روکا؟ اسی نے روکا جو آج ملیشیا کے صدر جب موجود تھے، ملیشیا کی لیڈرشپ، پرائم منسٹر موجود تھے، ان کی موجودگی میں جس نے تب کنٹینر لگوائے وہی اب کنٹینر لگا۔ ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ایک ٹولہ پھر آگ لگانے پر اتر آیا۔ جو لوگ 2014 میں چینی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر دھرنا دے رہے تھے، وہی آج شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے قبل بھی سامنے آ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی PTI پر تنقید، کہا ماضی میں PTI کے دور حکومت میں جب ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی تو ہم نے ملک کی خاطر ہاتھ ملانے کا کہا، مگر انہوں نے وہی کنٹینر والی زبان استعمال کی۔ یہاں بس آگ لگا دو، جلا دو، گرا دو کی بات کی جا رہی ہے۔ گنڈاپور سرکاری مشینری کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کا قیدی پاکستان میں جلاؤ گھراؤ چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، پنجاب کے عوام نے فتنہ فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے والا ہے، لیکن یہ عناصر پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔
बानी पीटीआई की कॉल पर अवाम का समंदर डी चौक जा रहा है। नून लीग पुरम लोगों से खौफजदा क्यों है? एहतजाज में नून लीग के मुसल्लह कारकुनों के शामिल होने की इतलात हैं। मुशीर इतलात केपी के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत का खौफ समझ से बाहर है। शरीफ खानदान से निजात जरूरी हो चुकी है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की थी। बैरूत के इलाके दाहिया पर सेहोनी फौज की रात भर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुतवक्किल जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके खौफनाक धमाकों से गूंजते रहे। बंकर बस्टर बमों से कई इमारतें सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी हमले, 37 लबनानी शहीद, 151 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर सेहोनी फौज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इजरायली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान कहते हैं, दहशतगर्दी की वजह से तवील तनाज़ात का हल और हक़ खुद इरादियत का ना मिलना वजह बनता है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। सेहोनी रियासत को उसके हौलनाक जराइम की कम तरीन सज़ा दी, उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का तेहरान में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब। कहा, कोई बैनुल अक़वामी कानून फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन का दिफा करने से नहीं रोकता। मिल्लत इस्लामिया आज बाशऊर है और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना सकती है। तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। गजा के बाद सेहूनी दरिंदा सिफत फौज ने मगरबी किनारे में भी खून रेजी शुरू कर दी। तुलकरम शहर के पना गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहूनी फौज का हमलों में हमास के मगरबी किनारे में मौजूद नेटवर्क के सरबरा ज़ही यासिरोफी को शहीद करने का दावा। दीर अलबरा में सेहूनी बमबारी से 3 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में भी सेहूनी बमबारी से हलाकतों और जख्मियों की इत्तलात। शोहदा की मजमूई तादाद 41,802 हो गई।